السلام علیکم، میرا نام امارہ ہے اور آج ہسٹری کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے میموری ریکارڈ اینڈ ہسٹری۔ میموری ریکارڈ از اے پلیس ویئر وزٹرز can find, revisit and share their memories of the music that has particular resonance and meaning of them۔ میموری ریکارڈ ایک ایسی جگہ ہے جہاں زائرین موسیقی کے بارے میں اپنی یادوں کو تلاش کر سکتے ہیں، ان کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں جو ان کے لیے خاص گونج اور معنی رکھتی ہے۔ یہاں میموری ریکارڈ سے مراد یہی ہے کہ جو ہماری یادداشت ہیں ان کو ہم نے ایک ایز اے ریکارڈ کہیں رکھا ہے اور وہاں سے ہم ان کو ریوزٹ کر سکتے ہیں، ان کو تلاش کر سکتے ہیں، اس میں سے کئی اور چیزیں بھی ہم فائنڈ کر سکتے ہیں۔ تو سمپل میننگ جو ہے وہ میموری ریکارڈ کا وہ یہی لیا جائے گا۔ اب یہاں چونکہ ہم ہسٹری سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہاں پر ہم ہسٹوریکل میموری کو ڈسکس کریں گے۔ دی کانسیپٹ آف ہسٹوریکل میموری often expressed as collective memory, social memory, or for political scientists, the politics of memory refers to the way into which groups, collectives, and nations construct and identify with particular narratives about historical periods or events۔ ہسٹوریکل میموری سے مراد ہے تاریخی یادداشت۔ تاریخی یادداشت کا تصور اکثر اجتماعی یادداشت، سماجی یادداشت کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہسٹری میں ہم ان ساری باتوں کا ذکر کرتے ہیں جس میں نیشنز، کنٹریز اور مختلف لوگوں کے گروہ کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے جن کا ایک کلچر ہوتا ہے، جو ایک چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جن کی ایک جیسی ریفارمز ہوتی ہیں۔ یا پھر سائنس یا پھر سیاسی سائنسدانوں کے لحاظ سے بھی ہم یادداشت کی سیاست سے مراد وہ طریقے ہیں جن میں گروہ، اجتماعیت اور قومی تعمیر اور شناخت کو ظاہر کرتی ہیں۔ تاریخی ادوار یا واقعات کے بارے میں ایک مخصوص بیانیہ جو ہے اس کو ہم ہسٹوریکل میموری سے موسوم کرتے ہیں، اس کو ہم ہسٹوریکل میموری کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو تاریخی یادداشت یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ ہم ماضی کو کس طرح اور کس شکل میں یاد کرتے ہیں۔ اصطلاحات تاریخی اور میموری کے لحاظ سے بہت مختلف معنی رکھتی ہیں۔ تاریخی یادداشت میں اس بات سے ہمیں آگاہی ہونی چاہیے کہ ماضی میں کون سے واقعات پیش آئے، ہمیں انہیں کیسے یاد رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں اختلاف رائے جو ہے وہ عام پایا جاتا ہے۔ معاشرے میں طاقتور گروہ جو ہیں وہ ان کہانیوں پر حاوی ہو جاتے ہیں اور دیکھا بھی گیا ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ طاقتور گروہ اپنی من پسند کہانیاں تاریخ میں کہانی کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ تاریخی یادداشت کا میدان اکثر واقعات، مقامات، نوادرات اور علامتوں کے ذریعے یادگاری سے منسلک ہوتا ہے۔ تاریخ میں جتنی بھی ہم چیزیں دیکھتے ہیں اس میں ہم اسی طرح کی ہی چیزوں کو محسوس کرتے ہیں کہ اکثر واقعات، مقامات اور نوادرات جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہم مونومنٹ یادگار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یادگار کے طور پر یاد رکھتے ہیں کہ کون سے صدی میں کون سا اہم واقعہ ہوا، اس دور میں کون کون سے لوگ تھے اور ان کے کیا کیا مشاغل تھے اور وہ کیسے رہتے تھے۔ تو تاریخی یادداشت جو ہے وہ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ تاریخی یادداشت جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے۔ اب ہم یہاں پہ میموری کو ہسٹری کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں۔ ہسٹری میں جو ریکارڈڈ میموری ہے اس کو ہم نے کس طرح سے جانچنا ہے۔ ریکارڈڈ ہسٹری اور ریٹن ہسٹری از اے ہسٹوریکل نیریٹو which based on written record or other document with other narratives of the past as mythological, oral or archaeological traditions۔ ریکارڈ شدہ تاریخ یا تحریری تاریخ ایک ایسا تاریخی بیانیہ ہے جو تحریری ریکارڈ یا دیگر دستاویزاتی مواصلات پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ ماضی کی دیگر داستانوں سے متصادم ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کا کانفلکٹ ہے ماضی کی دیگر جو داستانیں ہیں اور جو ریکارڈ شدہ تاریخ ہمارے پاس موجود ہے۔
جیسے کہ افسانوی ہے ہمارے پاس زبانی یا آثار قدیمہ کی روایات. آثار قدیمہ کی روایات کے ساتھ اگر افسانوی ہمارے پاس جو ریکارڈ موجود ہے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں. تو ریکارڈڈ ہسٹری جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے ریکارڈ کے طور پر اپنی ہسٹری کو جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے، اسے رکھا ہوا ہے، اور وہاں سے جب ہم ہسٹورینز نے جو تاریخ لکھی ہے اور اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سے علاقے میں، کون سی صدی میں، کون سی قوم نے کیا 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 ہے اور ان کے کیا اہم واقعات تھے، کیا اہم مقامات تھے. تو یہ سب جو ہے یہ ہمیں اسی طرح سے ملتا ہے. تحریری ریکارڈ پر مبنی جو انسانی تاریخ ہے وہ کافی دیر سے ظاہر ہوئی ہے. پہلا جو تحریری ریکارڈ ہے وہ مصر اور قدیم مصر میں 5000 سال سے کچھ زیادہ پرانا ہے. تو اتنی پرانی تاریخ ہے جو ہمارے پاس ایک تحریری ریکارڈ کے طور پر سامنے آئی ہے. قدیم ترین سومری ریکارڈ مٹی پر پکچر کی شکل میں نشان کے طور پر زاویے کاٹے گئے اور پھر سرکنڈوں کا یہ جو ایک نوکیلی سی چیز ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے بنائے گئے تھے. پھر اس کو بہت زیادہ پکایا جاتا تھا اور ان میں بہت ساری مٹی کی جو گولیاں ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ طریقہ استعمال کر کے ان کو بنایا تھا. ان میں بہت ساری، اور یہ اہل علم جو ہے اب بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو قدیم مصر کے لوگ تھے انہوں نے کس طرح سے تحریری ریکارڈ کو جو ہے اب تک جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے. ابتدائی ریکارڈ اکاؤنٹس کی طرح نظر آتے ہیں، جیسے انہوں نے جائیداد یا ان کے پاس کتنے مویشی تھے، کتنے گندم ان کے پاس ہوتی تھی، اور اس کی جو فہرست ہے وہ آج بھی ایک طرح سے تاریخ کا حصہ ہے اور یہ بہت اہم ہے. ایک ہسٹورین کے لیے ان کو جانچنا بہت ضروری ہے اور کہ انہوں نے کس طرح سے ان چیزوں کو ریکارڈ کا حصہ بنایا تھا. میموری، تاریخی یادداشت جو ہے وہ اسی طرح سے ہی ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں کہ ماضی میں کس طرح سے تاریخی واقعات کا ایک ریکارڈ جو ہے وہ یادداشت کے طور پر رکھا گیا ہے. اور یہ سب سے پہلے تاریخی واقعات کا ریکارڈ جو ہے وہ شرکاء کے ذاتی، سماجی، سیاسی اور اقتصادی نظریے کی عکاسی کرتا ہے. دوسرا یہ کہ طلبہ اپنے ذاتی حالات اور سماجی ماحول جس میں وہ رہتے ہیں اس کے ذریعے پیدا کردہ اپنے تعصبات کو ذرائع کے طور پر سامنے لاتے ہیں، کیونکہ ہر ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کا نظریہ اس حوالے سے مختلف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ظاہر ہے ہر انسان اپنے مطابق اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی دہائیوں سے دنیا بھر میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں. بڑے پیمانے پر لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، مختلف جگہوں پر جنگوں کا چھڑنا، پھر گلوبلائزیشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس حوالے سے جب لوگ دوسری اقوام میں اپنے آپ کو محفوظ پاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس قوم کے جو ٹریڈیشنز ہیں اس کو بھی اپنائیں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ ڈے بائی ڈے پھر وہ اپنے ٹریڈیشنز کو ان میں جب مکس کریں گے تو وہ ان کی کچھ روایات ختم ہوتی جاتی ہیں. تو ایسے میں جب لوگوں نے نقل مکانی کر کے اپنے حالات اور واقعات اور یہ سب چیزوں کو بدلا ہے تو وہ اب جو موجودہ شکل میں پھر موجود ہیں تو وہ نہیں ہے جو جس علاقے سے وہ آئے تھے. تو ایسے میں وہ اپنی شناخت پر سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں اب حال اور مستقبل کے لیے کس طرح سے کام کرنا ہے. تو ہسٹری میں میموری اور ریکارڈ اور ہسٹری کا اس طرح سے کولیبریشن ہم لیں گے کہ جو تاریخی یادداشت ہے اس کو ہم نے ریکارڈ کا حصہ کس طرح سے بنایا ہے، اس کو ہم نے کہاں سے جانچنا شروع کرنا ہے، اور آج اگر ان چیزوں کا امپلیمنٹیشن ان کی جائے تو کس طرح سے ہوگی. امید ہے آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آیا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار کر